جب ٹائم بائنگ نہ چلی تو علیمہ خان پہ حملے شروع کر دیے گئے. لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. بات شروع کرتے ہیں جو حکومت وقت کیا ہے. عاصم منیر اور ان کی فارم 47 کی حکومت, اس نے علیمہ خان کے اوپر کس طریقے سے اٹیک شروع کر دیے ہیں. سنیں رانا ثناء اللہ ویسے تو بہت میٹھی میٹھی ہاف آدھا سچ آدھا جھوٹ کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں, مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں اب علیمہ خان کے اوپر تنقید کر کے اور ان کو نشانہ بنا کے کہ جی یہ تو کنسپریسی کر رہی ہیں آرمی چیف کے خلاف اور حکومت کے خلاف اور یہ سب چیزیں. جو واحد سورس ہے آف انفارمیشن عمران خان سے لوگوں تک, اس کے اوپر اب اٹیک ہو رہا ہے, کیونکہ باقی سب چیزیں تو کنٹرول میں لگ رہا ہے ان کے, یہ سمجھ رہے ہیں ان کے کنٹرول میں ہے. تو سنیں پہلے رانا ثناء اللہ کو, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک دفعہ یہ بات بھی کی تھی کہ جی انہیں وہاں پہ زہر دینے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اسی ویڈیو میں وہ ان کے جیل میں رہنے سے متعلق بھی وہ جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ مفادات اور پولیٹیکلی جو ہے وہ بینیفٹس کی بات بھی جو ہے وہ کر رہی ہیں کہ ان کے وہاں رہنے سے جو ہے ہمیں کس قدر جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا. تو یہ تھے رانا ثناء اللہ, اور آبویسلی ان کے حالات سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بات اب بہت تیزی سے ڈیوالو ہو رہی ہے, اور جتنا پریشر اب اسٹیبلشمنٹ پہ پڑ رہا ہے اس کے رسپانس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا صرف ایک ہی اس کے پاس لگتا ہے اور کوئی آپشن نہیں بچے اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس, کہ اگر ان کو کوئی ایشو نظر آتا ہے تو وہ اس ایشو کو ایک ہتھوڑے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, نہ کہ سمجھیں کہ کیا ایشو ہے اسکیلپل لے کے. فار ایگزامپل سوشل میڈیا پہ تنقید آرمی چیف کے اوپر, آپ کے پاس آج 11 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے. ایکس بند ہے جنوری کے اینڈ سے, یعنی جنوری 2024 کے آخر سے لے کر جنوری اب آ گیا 2025, ایکس بند ہے. انٹرنیٹ تباہ شد ہو چکا ہے, تباہ دے. آپ تقریباً $2 ارب پروڈکٹیوٹی کے اندر $1.62 بلین وہ جو کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بلاکیجز آف کاسٹ پاکستان $1.62 بلین سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو نقصان ہوا ہے. میرے خیال سے میانمار ہے دوسرے نمبر پہ. اس طریقے سے جو آرگنائزیشنز مانیٹر کرتی ہیں کہ معیشت کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے انٹرنیٹ مزلنگ کا, ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی, کیونکہ یہ ناجائز لوگ ہیں, یہ اللیجٹمیٹ ہیں, ان کا کوئی اپنا کردار نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے کسی بھی سیاست میں پاکستان کے اندر, مگر انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے امپوز کر دیا ہے تو اپنی لیجٹمیسی یا اللیجٹمیسی کو چھپانے کے لیے انہوں نے ملک کی جو انٹرنیٹ کیپیسٹی ہے اس کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا ہے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے اس چیز کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. اچھا, دوسری جانب ان کے اوپر اگر تنقید کی جائے یا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو پھر ان کی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک بات یاد رکھیں, اس وقت جو بھی بندہ پاکستان ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ مخالف ہو چاہے وہ حمایتی ہو, وہ کسی کے پلان کے تحت کسی کی اجازت سے بیٹھا ہے. اجازت کے بغیر کوئی بھی پاکستان میں اس وقت کوئی بات نہیں کر سکتا, چاہے وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہو, وہ آپ کو آ کے اٹھا لیں گے, فیملیز کو اٹھا لیں گے, یا ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر ہو, اور مور سو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر ہو, کیونکہ ان سکرینز کے اوپر جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں وہ اے گریڈ کے منافق ہیں. ان کا کوئی وجود نہیں ہے سوائے لانڈری کرنے کے, اردلی کرنے کے. جو قوتیں ہیں قابض قوتیں پاکستان کے اندر, ان کے اندر, اور ان قوتوں میں سر فہرست ایک نام جو آتا ہے, قوتوں میں تو نہیں مگر اردلیوں میں جو سر فہرست ایک نام آتا ہے وہ ہے اسما شرازی کا. اب اسما شرازی خاتون کارڈ اٹھائیں نہ اٹھائیں, آبویسلی پاکستان جیسی جگہ کے اندر خواتین کے ساتھ جو ہوتا ہے, جو زیادتیاں ہوتی ہیں, اس کی ہم سب مل کے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں, اس کی تنقید کرتے ہیں. لیکن خاتون کارڈ یا عورت کارڈ اٹھا کے آپ اگر فیشزم کر رہی ہیں, یا اگر آپ کوئی بھی, آپ مرد ہوں یا عورت ہوں, اگر آپ اپنی بظاہر کمزوری تو نہیں ہے آبویسلی, یا اس چیز کو کہ جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو اگر استعمال کر کے آپ کہہ رہے ہیں اوروں کے ظلم کو آپ چیئر لیڈ کر رہے ہوں, اور جب آپ کے اوپر تنقید ہو آپ کہیں نہیں مجھ سے دیکھو مجھ پہ یہ مسوجنی کر رہے ہیں یا وچ ہنٹ کر رہے ہیں, یہ سراسر غلط بات ہے. اگر آپ چیئر لیڈر ہیں فیشزم کے تو آپ کے اوپر تنقید بنتی ہے. اگر آپ نے
خواتین کا پاکستان کے اندر پچھلے 1 سال 1.5 سال 2 سال کے اندر جیلوں کے اندر، اور ہمارے پاس رپورٹس ہیں، خواتین کے ساتھ ابیوزز ہوئی ہیں. کس قسم کی ابیوزز ہوئی ہیں پوری ڈیٹیلز یہ موجود ہیں. ابھی تک خواتین کے ساتھ ابیوزز جاری ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. عالیہ حمزہ کے ساتھ کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. طیبہ راجہ کے ساتھ کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. سلم جاوید کے ساتھ کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو اگر یہ کہنا کہ کوئی عورت فیشسٹ نہیں ہو سکتی یا فسطائیت کو ترجیح نہیں دے سکتی، یہ سراسر غلط ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ایسے بہت ایگزامپلس ہیں. اسما شرازی نے جو نظام ہے اس کی وائٹ واشنگ میں، اس کی بربریت کو پالش کرنے میں یا نمایاں کرنے کے اندر جو کردار ادا کیا ہے، پاکستانی اسے نہیں بھولیں گے. اور جب پاکستانیوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا، جو یہ نظام کر رہا تھا، تو اسما شرازی کہہ رہی تھیں ان کو تم کے رکھو. اب ان کے اوپر تنقید نہیں ہوگی کیا یہ ٹاک شوز پہ جا کے یہ نہیں کہتی کہ جی ہم نے یہ ایلیمنٹس ریلیز کر دیے ہیں، سینسرشپ کرو. عوام کے ساتھ جب زیادتی کرو گے، لوگوں کے ساتھ جب زیادتی کرو گے تو تمہارے پہ تو تنقید ہوگی. اب تمہیں مصطفیٰ نواز کھوکر آ کے بچائے، جو خود ہی آ کے لوگوں کے اوپر تشدد کرتا ہے. پاکستان میں ٹیلی ویژن سکرینز پہ آ کے تو بیٹھ جاتا ہے، مگر کس کی اجازت سے بیٹھتا ہے وہ نہیں بتائے گا. اب نیریٹو یہ جو بھی کریں، مگر نیریٹو تو نیریٹو ہے، اور نیریٹو اگر حقیقت سے نہ جڑا ہو تو پھر وہ ہواؤں کے اندر خیالی پلاؤ وہ ایسا ہی ہوتا ہے جو اسما شرازی کا نیریٹو ہے. تو ان کے اوپر تنقید کرنا میرے خیال سے بالکل مناسب ہے. اور اگر یہ آدمی ہو یا عورت ہو، تنقید تو تنقید ہے. اگر آپ ظلم اور بربریت کی سپورٹ کریں گے تو آپ کے اوپر تنقید ہوگی، اور اگر آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ ریلیونٹ ہیں. اپنے کامنٹ سیکشن کچھ عرصے تک تو یہ خاتون کھول نہیں پا رہی تھیں، جب ان کے اوپر اس کے اوپر تنقید کی گئی تو پھر دوبارہ یہ لائن پہ آ گئیں. اور آبویسلی اب ہر کوئی ہر چیز جانتا ہے. آپ ان کی ٹائم لائن پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی بار اسما شرازی صاحبہ نے جو پاکستان تحریک انصاف یا عام شہریوں کے اوپر جو بربریت ہوئی ہے اس کے اوپر کتنی بار آواز اٹھائی ہے. انہوں نے کتنی بار انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر جو ایک کینسر سروائیور ہیں 72 سالہ، ان کے اوپر انہوں نے شو کیا ہے. کتنی بار انہوں نے جو 26 نومبر کے واقعات تھے اس کے اوپر جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے فرام دی ادر سائڈ. یا تو آپ طاقت اقتدار کی سائڈ کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں یا ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جن کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. اور یہ چیز کانسٹنٹ رہتی ہے. جو بندہ آج جس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے آواز اٹھاتا ہے، وہ کل ان لوگوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا تھا، جو مخالف تھے، جو آج آپ کے مخالف ہیں، ان کے لیے بھی وہ آواز اٹھا رہا تھا. یعنی ان کی جو پوری سروس ہے اور پورے جو ان کے ایفرٹس ہیں وہ صرف ایک خاندان پرستی یا ایک شخص پرستی، ان کی کوئی آئیڈیالوجیکل لیننگز نہیں ہے. اور اسی لیے ان کے اوپر تنقید کرنا بنتی ہے. اب یہ عورت کا اٹھائیں، جو بھی اٹھائیں، وہ ان کے اپنے اوپر ہے. مگر ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے لوگوں کے پیسے، ٹیکس پیئر منی کے اوپر حج کرنے کے لیے گئی تھیں. اور اس کے بعد جب ان کے اوپر تنقید ہوئی تھی، متی اللہ جان نے ان کے اوپر تنقید کی تھی. ایکچولی وہ میں آپ کو ایک ہلکا سا مختصر سا کلپ بھی دکھاتا ہوں کہ جب یہ حج کا یہ ہوا تھا پورا سین اور ٹوپی ڈرامہ، تو اس کے اوپر ان کا کیا سٹانس تھا، اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پی آئی اے کی کرپشن کے اوپر، لیکن پی آئی اے کا کرایہ تھا کہ آپ لوگ ادا نہیں کرتے، مفت کی سواری کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کہوں گی، اگر میں نے پلاٹ لیے ہیں تو میں ضرور اس کے اوپر اچھا پلاٹ لینا غلط ہے، بالکل غلط حج کرنا جائز ہے، بالکل جائز، سرکاری پیسے، عوام کے پیسے، جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کو ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں، اور آپ جو ہے لاکھوں روپے کا حج کر کے آ گئے اس لیے مفت میں. جی تو پھر کس طریقے سے اس چیز کو آپ کو سمجھاؤں؟ آبویسلی میرے خیال سے ایک تھوڑا جذبہ ہونے کے لیے، تھوڑی ہمت ہونے کے لیے اور سچ بولنے کے لیے اس انوائرمنٹ میں آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. اگر آپ کی حیثیت یا اوقات نہیں ہے ایز سچ کہ آپ ایک سٹانس لے سکیں تو پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں. اور پاکستان کے اندر اس وقت بہت سارے لوگ مجبور ہیں
اپنی نوکریوں کو لے کر، مجبور ہیں اپنے کریئرز کو لے کر، اور اسپیشلی صحافت کے اندر اگر آپ کو تنخواہ مل جائے اپنی 3 مہینے کے اندر تو آپ لکی ہیں، اگر تنخواہ نہیں ملے تو آپ بھوکے ہیں، اور نہ صرف آپ بھوکے ہیں، آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں. تو اس مجبوری میں کام کرنا پاکستان کے اندر صحافت میں ایک بہت بڑا ایک انڈرٹیکنگ ہے. تو آپ کس بنیاد پہ وہ کام کرتے ہیں؟ پھر کس بنیاد پہ آپ اپنی صحافت کرتے ہیں پاکستان پہ؟ روزگار کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ انفلوئنس کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. لیکن اگر آپ روزگار کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ عزت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. آپ کو کسی کی بوٹ پالش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تشدد کو کور دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر فی الحال یہی ہو رہا ہے کہ ہماری آؤٹریج جو ہے یا وہ اپنے مفاد کے لیے ہے، اوروں کی بہتری کے لیے نہیں ہے. اور شاید اسی لیے جو سچویشن اب بن کے رہ گئی ہے پاکستان کے اندر اس منافقت کی بنیاد کے اوپر، وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر خزدار ایریا کے اندر جو یہ بلوچستان لبریشن BLA آرمی ہے، دہشت گرد گروپ ہے یہ، اور آبویسلی بڑی تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے. اس نے خزدار کے زہری تحصیل میں نادرا کے آفس، پولیس اسٹیشن اور بینک کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. اور اس کے بعد اب ایک آپریشن بھی لوکل گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے. آپ یاد رکھیں کہ بلوچستان ایک ملٹری اسٹیٹ ہے، ملٹری کے قبضے کے اندر ہے، اور اگر وہاں پہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، ان کی رٹ اپنے اسٹیٹ کے اندر، وہ اسٹیٹ جو انہوں نے کمپلیٹلی ایک کنٹونمنٹ ملٹرائزڈ گیریسن پروونس صوبہ بنا لیا تھا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بات کہاں تک پہنچ گئی ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسما شرازی پہ تنقید ہی ایک بڑا ایشو ہے تو آپ کی یہ میرے خیال سے غلط فہمی ہوگی، کیونکہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں سے زہری پولیس اسٹیشن سے خزدار ڈسٹرکٹ کے اندر ضلع سے، وہ بہت ہی خطرناک قسم کی تصویریں ہیں، اور فل ایک طریقے سے انہوں نے کنٹرول لیا، اور کوئی رٹ اب نہیں بچی ان ایریاز میں. خزدار بہت ایک امپورٹنٹ ایریا ہے بلوچستان کے اندر، مگر کیونکہ ان کے اب کوئی رٹ نہیں بچی اب حکومت کی، کیونکہ جو ریاست ہے وہ اپنے باشندوں پہ اس طریقے سے تشدد کر رہی ہے، تو ایک سپیس مل گئی ہے BLA کو، TTP کو اور لوگوں کو. مگر ڈیفینیٹلی ایک بہت میجر ایک سیٹ بیک ہے ریاست پاکستان کے لیے اس وقت کہ پورے کے پورے ضلع اور زہری جیسا ایریا خزدار کے اندر ان کے ہاتھوں سے جا رہے ہیں. تو انیویٹیبل سامنے نظر آ رہا ہے، کیونکہ حرکتیں جو ہیں افواج پاکستان کی، وہ تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہی. وہ ابھی تک لگی ہوئی ہیں عمران خان کے پیچھے، ان کو دباؤ، ان کی بات روکو، اپنے ڈاکے کو مثبت کرو. تو آبویسلی جب آپ کا کوئی ریڈی نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں ہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.